تیمم کے ذریعے وہ نماز پڑھ سکتا ہے، لوگوں کی امامت بھی کر سکتا ہے۔ بعض لوگ کراہت محسوس کرتے ہیں، اس میں کراہت کی کوئی بات نہیں ہے، شریعت نے حکم دیا ہے، یہ رخصت دی ہے۔ اس لیے ایسا شخص جس کے اوپر غسل واجب تھا، جنبی تھا، اس نے تیمم سے پاکی حاصل کی تو لوگوں کی امامت بھی کر سکتا ہے، کوئی حرج نہیں ہے، یہ جائز ہے۔ اس بارے میں صحیح بخاری کے اندر عمار بن یاسر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی روایت موجود ہے، اور اس کے اندر کئی طرق میں یہی طریقہ مذکور ہے جو ابھی تیمم کا آپ کے سامنے بیان کیا گیا۔ عمار بن یاسر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی حدیث ہے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے تیمم کا یہی طریقہ سکھایا ہے۔ پہلے بسم اللہ کہہ کے زمین پر ہاتھ مارا جائے۔ بعض لوگ ایک مرتبہ سے زیادہ ہاتھ مارتے ہیں، یہ غلط ہے۔ اگر اس میں مٹی زیادہ آ جائے اسے پھونک سکتا ہے تاکہ چہرہ گرد و غبار نہ ہو جائے۔ اگر مٹی نہیں ہے بہت زیادہ تو کوئی حرج نہیں ہے، مٹی پر تیمم کر سکتا ہے۔ اگر مٹی میسر نہ ہو، جیسے یہ دیوار ہے، اگر اس میں گرد و غبار ہو اس پر بھی تیمم کر سکتا ہے، ریت پر بھی کر سکتا ہے، پتھر پر بھی کر سکتا ہے، پہاڑ پر بھی کر سکتا ہے، کوئی حرج نہیں ہے۔ سعودی عرب کے اندر ہم نے دیکھا اسپتالوں کے اندر تیمم کرنے کے لیے ایک کٹ دیا جاتا ہے مریضوں کو۔ اس میں ہوتا کیا ہے، اس میں جالی نما وہ دھاگے ہوتے ہیں اور اس میں گرد و غبار ہوتے ہیں ہلکے پھلکے، جس سے ایک مریض تیمم کر کے نماز پڑھ سکے۔ ہر اسپتال کے اندر ہم نے دیکھا اسی طرح جو مریض وہاں پہ داخل ہوتے ہیں تو اس طریقے سے وہ تیمم کر کے نماز پڑھتے ہیں، تو کوئی حرج نہیں ہے، یہ جائز ہے کسی بھی چیز سے۔ ضروری نہیں کہ مٹی ہی ہو، اگر مٹی کے علاوہ کوئی دوسری چیز ہو جس میں گرد و غبار ہے تو ان چیزوں پر بھی ہاتھ مار کر وہ تیمم کر سکتا ہے۔ اگر خاتون ہے، گھر سے باہر جیسے شہروں کے اندر مٹیاں نہیں ملتی ہیں، بہت مشکل سے مٹیاں ملتی ہیں، تو اگر کوئی گھر میں تھوڑا سا کوئی ڈھیلا رکھ لے تو اسی ڈھیلے پر ہاتھ مار کر وہ تیمم کر سکتی ہیں، کوئی حرج نہیں ہے۔ اس کے بعد آخر میں کن چیزوں سے وضو ٹوٹ جاتا ہے جاننا ضروری ہے۔ بہت سارے ایسے اعمال ہیں جن اعمال کی وجہ سے انسان کا وضو ٹوٹ جاتا ہے۔ سب سے پہلی چیز ہے شرمگاہ سے، پیشاب و پاخانے کے راستے سے کوئی بھی چیز نکلے، پیشاب و پاخانے کے راستے سے کوئی بھی چیز نکلے، چاہے پیشاب و پاخانہ ہو یا کوئی دوسری چیز ہو، کوئی بھی چیز نکلے، مدی، وضی، منی یا کوئی دوسری، جیسے خون نکل جائے بسا اوقات، تو کوئی بھی چیز پیشاب و پاخانے کے راستے سے نکلے اس سے وضو ٹوٹ جاتا ہے۔ اور اس بارے میں کئی حدیثیں وارد ہیں۔ اگر ہوا خارج ہو اور شک ہو کسی کو تو اس سے وضو نہیں ٹوٹتا۔ ہوا خارج ہو اور کسی کو شک ہو تو اس سے وضو نہیں ٹوٹتا ہے، یقین ہو کہ ہوا خارج ہو چکی ہے تو اس وقت وضو ٹوٹے گا۔ اس بارے میں شریعت کا عام اصول یہ ہے الیقین لا یزول بالشک، کہ یقین شک کی بنا پر ختم نہیں ہوتا۔ ایک بندے نے وضو کیا، یقین ہے کہ گیا تھا وضو خانے میں، بیٹھ کر اس نے وضو کیا ہے، اب اس کے بعد کیا ہوا خارج ہو چکا ہے، اس کا وضو باقی ہے یا نہیں، اب شک ہو رہا ہے، تو اس شک کی بنا پر وہ یقین ختم نہیں ہوگا۔ وہ یقین کب ختم ہوگا؟ جب اس کے بالمقابل دوسرا یقین آ جائے، یعنی یقین ہو جائے کہ وضو ٹوٹ چکا ہے۔ اس لیے ابھی اگر آپ نے مغرب کے وقت وضو کیا ہے، اب عشاء کی نماز کے وقت آپ کو شک ہو رہا ہے کہ میرا وضو باقی ہے یا نہیں ہے، ٹھیک ہے، کنفرم آپ نہیں ہیں وضو باقی ہے یا نہیں، بلکہ آپ کو شک ہے، پتہ نہیں، ہو سکتا ہے وضو ٹوٹ بھی گیا ہو سکتا ہے باقی بھی ہو، تو ایسی صورت میں اسی وضو سے آپ عشاء کی نماز پڑھ سکتے ہیں، کیونکہ مغرب کے وقت وضو کا کرنا یقین ہے، اس کے بعد وضو کا ٹوٹنا شک ہے، اس وجہ سے آپ اسی وضو سے نماز پڑھ سکتے ہیں، اس میں کوئی حرج نہیں، الیقین لا یزول بالشک۔ لیکن اگر کسی کو وضو کرنے کے بارے میں شک ہو جائے، مثال کے طور پر ایک بندہ جمعہ کی نماز کے لیے آیا، ٹھیک ہے، اب مسجد میں داخل ہوتے وقت اسے شک ہو رہا ہے کہ غسل تو کیا تھا گھر میں، اب پتہ نہیں اس وقت وضو کیا یا نہیں کیا، شک ہو رہا ہے، ٹھیک ہے، اب شک کی بنا پر کیا کہا جائے گا کہ اس کو بغیر وضو کے نماز پڑھنے کی اجازت ہوگی؟ نہیں، یہاں اصل یہ ہے کہ وضو نہیں ہے، وضو کرنے کے بارے میں شک ہے،
اور یقین کیا ہے کہ پہلے وضو نہیں تھا اس کا. تو الیقین لا یزول بالشک، اس شک کی بنا پر جو سابقہ یقین تھا وہ یقین ختم نہیں ہوگا، اس لیے اس کو بلا وضو مانا جائے گا. اس کو اب چاہیے کہ جا کے پہلے وضو کرے یقین کے ساتھ، اس کے بعد نماز پڑھے. دوسری چیز جس سے ایک انسان کا وضو ٹوٹ جاتا ہے وہ ہے عقل کا زائل ہو جانا. کسی بھی سبب سے عقل اگر زائل ہو جائے، ہوش کھو دے، بے ہوش ہو جائے، چاہے علاج کی وجہ سے ہو، دوا کے ذریعے اس کو بے ہوش کیا گیا، یا غشی طاری ہو گئی، کمزوری کی وجہ سے بے ہوش ہو گیا، کسی بھی سبب سے، یا سو گیا، سو جانے کی وجہ سے کیا اس کو پتا رہتا ہے کہ آس پاس کیا کچھ ہو رہا ہے؟ کچھ پتا نہیں رہتا. تو اس کی عقل کیا ہو جاتی ہے؟ زائل ہو جاتی ہے، اس کی عقل کام نہیں کرتی. اس صورت میں اس کا وضو ٹوٹ جائے گا. تو کسی بھی سبب سے اگر عقل زائل ہو جائے، عقل کام کرنا بند کر دے، تو اس کا وضو ٹوٹ جائے گا. بے ہوشی کی وجہ سے ہو، غشی طاری ہونے کی وجہ سے ہو، نیند کی وجہ سے ہو، یا کسی دوسرے اسباب کی وجہ سے ہو، تو اس کا وضو ٹوٹ جائے گا، وضو باقی نہیں رہے گا. عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو جب نیزہ مارا گیا، خنجر مارا گیا مسجد نبوی کے اندر، صحابہ کرام ڈھو کر لے گئے ان کے گھر اور اس سے بے ہوش ہو گئے. پھر جب ہوش آیا تو پانی طلب کیا، دوبارہ وضو کیا. تو بے ہوش ہو جائے کسی بھی سبب سے، عقل زائل ہو جائے، اس سے وضو کیا ہو جاتا ہے؟ ٹوٹ جاتا ہے. تیسری چیز ہے ڈائریکٹ اپنے شرمگاہ کو ٹچ کرے، ہاتھ لگائے. یہ ڈائریکٹ کہا ہم نے اس وجہ سے کہ اگر انڈائریکٹ ہو، کپڑے کے اوپر ہاتھ لگائے، تو اس سے وضو نہیں ٹوٹتا راجح قول کے مطابق. اس بارے میں شدید اختلاف ہے کہ شرمگاہ کو ہاتھ لگانے میں کس صورت میں وضو ٹوٹے گا، کس صورت میں نہیں ٹوٹے گا. اس بارے میں شدید علماء کے درمیان اختلاف ہے، دلائل کی وجہ سے اور احادیث جو وارد ہے اس مسئلے میں، ان احادیث کی صحت اور ضعف کی وجہ سے. بعض علماء کہتے ہیں کہ شہوت کے ساتھ اگر چھوئے تو وضو ٹوٹتا ہے، بغیر شہوت کے ڈائریکٹ بھی چھوئے تو وضو نہیں ٹوٹتا. بعض علماء کہتے ہیں کہ کپڑے کے اوپر اگر چھوئے تو نہیں ٹوٹتا، ڈائریکٹ اگر چھو لے تو وضو ٹوٹتا ہے. راجح یہی معلوم ہوتا ہے کہ ڈائریکٹ صرف وضو اگر چھوئے تو وضو ٹوٹتا ہے، انڈائریکٹ چھونے سے وضو نہیں ٹوٹتا. اس بارے میں ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی جو حدیث ہے بالکل صریح ہے، اور یہ حدیث صحیح ہے، انشاءاللہ ثابت ہے. اس وجہ سے اس مسئلے کی یہ حدیث دلیل بن جائے گی. فرماتے ہیں کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہے اذا افضى احدكم بيده الى فرجه وليس بينهما ستر. بالکل واضح ہے کہ اگر کوئی شخص اپنے شرمگاہ کو چھوئے اور دونوں کے درمیان کوئی پردہ نہیں تھا، ولیس بینہما یعنی ہاتھ اور شرمگاہ کے درمیان کوئی پردہ نہیں تھا، تو اللہ کے رسول کیا فرماتے ہیں؟ ولا حجاب فلیتوضأ. نہ کوئی پردہ تھا، نہ کوئی حجاب تھا، تو ایسی صورت میں اس بندے کو چاہیے کہ وضو کرے. تو ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی یہ حدیث اس بارے میں فیصل ہے ایک دم. اور دو حدیثیں اس باب میں وارد ہیں، ایک طلق بن علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی اور ایک بصرہ بنت صفوان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا. بصرہ بنت صفوان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی جو حدیث ہے، اللہ کے رسول فرماتے ہیں اذا مس احدکم ذکرہ فلیتوضأ. تم میں سے اگر کسی نے اپنے ذکر کو، پیشاب کے راستے کو چھوا تو وضو کرے. اس سے کیا پتہ چلتا ہے کہ علی الاطلاق اللہ کے رسول نے کہا. اگر کسی نے چھوا ہے، اللہ کے رسول نے نہ شہوت کی بات کی ہے، نہ ڈائریکٹ انڈائریکٹ کی بات کی، علی الاطلاق کہا. تو اس سے لگ رہا ہے کہ ہمیشہ کسی بھی صورت میں اس نے ٹچ کیا ہو، وضو واجب ہو جاتا ہے، اس کا وضو ٹوٹ جاتا ہے. طلق بن علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی ایک حدیث ہے جو اس کے بالکل اپوزٹ ہے. ایک شخص اللہ کے رسول کے پاس آتے ہیں اور پوچھتے ہیں کہ اگر کوئی اپنی شرمگاہ کو ہاتھ لگائے تو اس کا کیا حکم ہے؟ تو اللہ کے رسول فرماتے ہیں وَهَلْ هُوَ إِلَّا بُضْعَةٌ مِّنْكَ یا بَضْعَةٌ مِّنْكَ. یہ تو تمہارے جسم کا ہی ایک ٹکڑا ہے، یہ تمہارے جسم کا ایک ٹکڑا ہے. جیسے کوئی ہاتھ چہرے پر، سر پر ہاتھ لگائے تو کیا اس سے وضو ٹوٹ جاتا ہے؟ تو جس طرح جسم کے دوسرے اعضاء کو ٹچ کرنے کی وجہ سے وضو نہیں ٹوٹتا، اللہ کے رسول فرماتے ہیں اسی طرح وہ بھی ایک جسم کا حصہ ہے، ٹکڑا ہے، اس لیے اس سے وضو نہیں ٹوٹتا. تو دونوں حدیثیں آپس میں ایک دم بالکل متعارض ہے، ٹکرا رہی ہیں.
ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی جو حدیث ہے اس کو سامنے رکھے تو مسئلہ بالکل کلیئر ہو جاتا ہے کہ کس صورت میں وضو ٹوٹے گا اور کس صورت میں نہیں ٹوٹے گا. ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی حدیث میں یہ تفصیل موجود ہے. اذا افضى احدكم بيده الى فرجه وليس بينهما ستر ولا حجاب فليتوضا. اللہ کے رسول نے کہا کہ جب تم میں سے کوئی اپنے شرمگاہ کو ہاتھ لگائے، کس طرح؟ ان دونوں کے درمیان، ہاتھ اور شرمگاہ کے درمیان کوئی پردہ نہیں تھا، ڈائریکٹ اس نے ٹچ کیا ہے، فلیتوضا، تو ایسی صورت میں وضو کرے. تو اس لیے ہم کہیں گے کہ اگر کسی نے ڈائریکٹ ٹچ کیا ہے تو ایسی صورت میں اس پر وضو واجب ہے. ڈائریکٹ ٹچ نہیں کیا ہے وضو واجب نہیں ہوگا. اگر شہوت کے ساتھ بھی چھوا ہو تب بھی وضو واجب نہیں ہے، الا کہ شرمگاہ سے کوئی چیز نکل گئی ہو، مزی منی ودی کچھ نکل گیا ہو، تو نکلنے کی وجہ سے اس پر وضو واجب ہوا، ٹچ کرنے کی وجہ سے نہیں. اور آخری چیز ہے اونٹ کا گوشت کھانے سے. اونٹ کا گوشت کھانے سے وضو ٹوٹ جاتا ہے. اس بارے میں اللہ کے رسول کی صحیح حدیث موجود ہے. جب ایک صحابی نے، جابر بن سمرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ روایت کرتے ہیں کہ ایک صحابی نے جب اللہ کے رسول سے پوچھا اونٹ کے گوشت سے وضو کے بارے میں، تو اللہ کے رسول نے حکم دیا کہ اونٹ کے گوشت کھانے کے بعد تم وضو کیا کرو. تو یہ حدیث دلیل ہے کہ اونٹ کا گوشت کھانے سے وضو ٹوٹ جاتا ہے. دوسرا کوئی گوشت ہو، بکرے کا ہو، چکن کا ہو، پرندے کا ہو، تو اس سے وضو نہیں ٹوٹتا. البتہ اونٹ کے گوشت سے وضو ٹوٹ جاتا ہے. رہی بات نیند کی، کیا نیند کی وجہ سے وضو ٹوٹ جاتا ہے؟ تو اس بارے میں تفصیل ہے. نیند ایک طرح کی نہیں ہوتی ہے، مختلف طرح کی نیند ہوتی ہے. بس اوقات انسان اونگتے رہتا ہے بیٹھے ہوئے، بس اوقات سوتا بھی ہے لیکن ہلکی سی اس کو نیند آئی ہے، اس کے آس پاس کیا کچھ ہو رہا ہے سب کچھ اسے پتا ہے. تو اگر ہلکی نیند ہو تو اس سے وضو نہیں ٹوٹتا ہے. گہری نیند ہو تو وضو ٹوٹ جاتا ہے، چاہے وہ گہری نیند بیٹھ کر ہو، کھڑے کھڑے ہو، یا لیٹ کر ہو جائے. اگر گہری نیند ہے اس کو پتا نہیں اس کے آس پاس کیا ہو رہا ہے، ہوا خارج ہو جائے، گہری نیند ہونے کی وجہ سے علم نہ ہو، تو اس سے وضو ٹوٹ جاتا ہے. لیکن ہلکی نیند ہو، بیٹھے بیٹھے بہت سارے لوگ، خصوصاً جمعہ کے خطبے کے وقت آپ دیکھیں بہت سارے لوگ اونگتے رہتے ہیں. صحابہ اکرام کہتے ہیں کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم عشاء کی نماز کے لیے دیر سے گھر سے نکلتے. ہم صحابہ اکرام مسجد کے اندر انتظار کرتے رہتے، یہاں تک کہ جب آپ نکلتے تو فوراً ہم نماز کے لیے کھڑے ہو جاتے اور نماز پڑھ لیتے، حالانکہ ہمارے چہرے نیند کی وجہ سے بسا اوقات کیا ہو جاتے، یہ سینے تک جھک جاتے نیند کی وجہ سے. اس کے باوجود الگ سے وضو کرنے کے لیے نہیں جاتے. تو یہ ہلکی نیند ہوتی، گہری نیند نہیں ہوتی. اگر گہری نیند اس طرح کی انسان کو آ جائے کہ اسے پتہ ہی نہ چلے کیا کچھ ہو رہا ہے، ہوا خارج ہو چکی ہے، علم نہیں ہے، تو اس سے وضو کیا ہو جائے گا، ٹوٹ جائے گا. تو حقیقت میں نیند کوئی الگ سے زائد چیز نہیں ہے، یہ عقل زائل ہونے کے اندر جو دوسری چیز ہم نے ذکر کی تھی اس میں داخل ہے. تو اس طرح کل کتنی چیزیں ہوئی جس سے وضو ٹوٹ جاتا ہے؟ 4 چیزیں ہوئی. شرمگاہ سے کوئی چیز نکلے پیشاب پاخانے کے راستے سے، دوسری چیز عقل زائل ہو جائے، تیسری چیز شرمگاہ کو ڈائریکٹ ٹچ کرے، اور چوتھی چیز ہے اونٹ کا گوشت کھانا. جہاں تک نیند کی بات ہے تو نیند عقل زائل ہونے کے اندر داخل ہے. ٹھیک ہے، صرف یہ 4 چیزیں ہیں جن سے وضو ٹوٹتا ہے، باقی کسی چیز سے وضو نہیں ٹوٹتا ہے. اب کسی کا سوال ہو کہ شیخ اس سے وضو ٹوٹتا ہے نہیں ٹوٹتا، تو دیکھیں کہ ان 4 چیزوں میں سے ہے یا نہیں ہے. جیسے کچھ لوگ کہتے ہیں کہ ابھی ایک سوال بھی آیا تھا تھوڑی دیر پہلے، ہم نے وضو کیا حمام کے اندر، ننگا تھے ہم بالکل بغیر کپڑے کے، تو کیا اس سے وضو ہو گیا نہیں ہو گیا ہے؟ یا بغیر کپڑے کے کیا غسل کر سکتے ہیں نہیں کر سکتے، وضو کر سکتے نہیں کر سکتے؟ کوئی حرج نہیں ہے. بعض لوگ یہ بھی سوچتے ہیں کہ وضو کے بعد اگر گھٹنے سے کپڑا اوپر آ گیا تو وضو ٹوٹ جاتا ہے. ہم نے سنا چھوٹ بچپنے میں بہت سارے لوگ گاؤں دیہات میں یہی سوچتے ہیں کہ گھٹنے سے اوپر اگر کپڑا آ گیا تو وضو ٹوٹ جاتا ہے، اس سے وضو نہیں ٹوٹتا ہے. بعض لوگ سوچتے ہیں کہ اگر زیادہ اونچی آواز میں ہنس دیا، کہا لگا دیا تو وضو ٹوٹ جاتا ہے، کہے سے وضو نہیں ٹوٹتا ہے. بعض لوگ سمجھتے ہیں کسی کی شرمگاہ پہ نظر پڑ جائے تو اس سے وضو ٹوٹ جاتا ہے، اس سے وضو نہیں ٹوٹتا ہے.
بعض لوگ کہتے ہیں جھوٹ اگر کوئی کہے، غیبت کرے تو یہ حرام ہے، اس میں کوئی شک نہیں ہے، اس سے وضو بھی ٹوٹ جاتا ہے. نہیں، اس سے وضو نہیں ٹوٹتا ہے. المہم ان 4 چیزوں کے علاوہ کوئی بھی چیز آپ کے ذہن میں آئے وضو نہیں ٹوٹتا ہے. بس یہ 4 چیزیں ہیں جس سے وضو ٹوٹتا ہے. یہ چند اہم احکام و مسائل سے جو طہارت سے متعلق تھے. اللہ رب العالمین سے ہم دعا کرتے ہیں کہ اللہ رب العالمین اس علم کو ہمارے لیے نفع بخش بنائے، ہماری اس حاضری کو اپنی رضامندی کے لیے قبول فرمائے، اور جب اس سے ہماری ملاقات ہو تو اس مجلس کی وجہ سے ہمیں خوشی حاصل ہو. اللہ رب العالمین ہمارے میزان حسنات کے اندر اسے شمار فرمائے. آمین. تقبل رب العالمین. وصلی اللہ علی نبینا محمد. سبحانک اللہم و بحمدک، اشہد ان لا الہ الا انت، استغفرک و اتوب الیک.